الرحیم۔ کاسمس نیوز کے ساتھ میں چودھری شاہد نواز۔ آج کی اہم خبریں۔ گزشتہ مالی سال 2020 کے دوران غیر ملکی قرضوں کی مد میں 23% زائد ادائیگیاں کی گئیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ نواز شریف جتنی مرضی چاہیں سخت باتیں کریں، ان پر بغاوت کا مقدمہ قائم نہیں ہونا چاہیے۔ وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری۔ امریکی صدر کو کورونا کے باعث ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ ایف بی آر نے رواں سال کی پہلی سمائی میں 1 کھرب روپے سے زائد ٹیکس محصولات کی۔ پولیس سے پر جھگڑا، لیگی رہنما نہال ہاشمی اور بیٹوں کی ضمانت منظور۔ پولیس سے جھگڑا کرنے اور کار سرکار میں مداخلت کے الزام میں گرفتار نون لیگ کے رہنما نہال ہاشمی اور ان کے 2 بیٹوں کی ضمانت منظور۔ کسی ادارے سے کوئی جھگڑا نہیں، حکومت کے سامنے نہیں جھکیں گے، رانا ثناء اللہ۔ وزارت قومی صحت نے کورونا کو روک تھام کے لیے بیرون ملک سے آنے والے پاکستانی کے لیے نئے SOP جاری کر دیے۔ کراچی کے 6 اضلاع کو کورونا ہاٹ سپاٹ قرار دے دیا گیا۔ پاکستان نے طالبان کو تشدد میں کمی کی ترغیب دی اور مذاکرات پر آمادہ کیا۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیلزاد۔ امریکی اور بھارتی پابندیوں کے باوجود ٹک ٹاک نے مقبولیت میں فیس بک کو شکست دے دی۔ اب خبروں کی تفصیل۔ گزشتہ مالی سال 2020 کے دوران غیر ملکی قرضوں کی مد میں 23% زائد ادائیگیاں کی گئیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ گزشتہ مالی سال 2020 کے دوران غیر ملکی قرضوں کی مد میں 23% زائد ادائیگیاں کی گئیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ مالی سال کے دوران پاکستان نے 11 ارب ڈالر 11,895 ارب ڈالر کے غیر ملکی قرضہ جات واپس کیے، جبکہ مالی سال 2019 میں غیر ملکی قرضوں کی مد میں 9.645 ارب ڈالر کی ادائیگی کی گئی تھیں۔ اس طرح مالی سال 2019 کے مقابلے میں گزشتہ مالی سال 2020 کے دوران 2.250 ارب ڈالر یعنی 23% زائد ادائیگیاں کی گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ مالی سال کی آخری سمائی میں اپریل تا جون 2020 کے دوران حکومت نے 3.022 ارب ڈالر کی غیر ملکی قرضے واپس کیے ہیں، جبکہ اسی عرصہ کے دوران مختلف غیر ملکی قرضوں پر سود کی مد میں 559 ملین ڈالر بھی ادا کیے گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق گزشتہ مالی سال کے دوران پیرس کلب کی کنسورشیم کے سیریل ملکی قرضوں اور کمرشل لونز کی مد میں 10.171 ارب ڈالر کی ادائیگیاں کی گئی ہیں۔ جتنی مرضی چاہے سخت زبان کر لیں، ان پر بغاوت کا مقدمہ قائم نہیں ہونا چاہیے۔ وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری۔ وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کا کہنا ہے کہ نواز شریف جتنی مرضی چاہے سخت زبان بات کر لیں، ان پر بغاوت کا مقدمہ قائم نہیں ہونا چاہیے۔ نجی ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا تھا کہ نواز شریف ایک اسٹریٹجی پر عمل درآمد کر رہے ہیں، وہ خود کو ایک سیاسی ملزم ثابت کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے خلاف بدعنوانی کے وہ کیسز ہیں جن کے الزامات پاکستان میں نہیں لگے۔ فواد چودھری نے مزید کہا کہ ایک پورا انٹرنیشنل اسکینڈل آیا جس میں ان کا نام، ان کے بچوں کا نام، اب وہ خود مے فیئر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے 2 بچے برطانوی شہری ہیں اور ان کی ساری جائیداد بھی بچوں کے نام ہے۔ ایک بیٹی کو پاکستان کی بیٹی بنا کر وہ یہاں پر سیاست کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا پاکستان میں نہ کوئی معاشی دلچسپی ہے اور نہ ہی آپ کا کوئی سیاسی اثاثہ ہے، تو پاکستان میں تو آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ نواز شریف چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اداروں پر مسلسل تنقید کر کے انہیں سیاسی کردار ملے اور ان کے مقدمات سے حکومت ہاتھ اٹھا لے اور ان کے خلاف کیسز ختم ہو جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی اس وقت جدوجہد ہے وہ سیاسی جدوجہد نہیں ہے، ان کی جدوجہد اپنے مقدمات سے جان چھڑوانے کی ہے اور اس کے لیے وہ اپنا تمام بیانیاں بھی بنا رہے ہیں۔ وہ اسی وجہ سے جو نون لیگ پاکستان میں ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑی نہیں ہے۔ یاد رہے کہ چند روز قبل سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے مسلم لیگ نون کے 2 اجلاس میں لندن سے بدریہ ویڈیو لنک خطاب کیا تھا، جس کے بعد حکومتی اراکین
کی جانب سے ان کی تقاریر نشر کرنے پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ اب چلتے ہیں واشنگٹن، جہاں امریکی صدر کو کرونا وائرس کے باعث اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ ان کی اہلیہ میلانیا ٹرمپ نے بھی خود کو قرنطینہ کر لیا ہے۔ امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق صدر ٹرمپ کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ وہ کسی سہارے کے بغیر خود چل کر ہسپتال روانہ ہوئے۔ ہسپتال جاتے وقت صدر ٹرمپ نے ماسک بھی پہن رکھا تھا۔ ٹرمپ اور ان کی اہلیہ کو کرونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد اینٹی باڈیز کا انجیکشن بھی لگایا گیا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کی حالت بہتر ہے، انہیں حفاظتی اقدامات کے طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ ہسپتال سے ہی اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہیں گے۔ ہسپتال منتقلی سے پہلے پیغام میں صدر ٹرمپ نے صحت یابی کی دعاؤں پر لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ان کی طبیعت بہتر ہو رہی ہے، میلانیا بھی ٹھیک ہیں۔ آگے چلتے ہیں ایف پی آر کے آفس۔ ایف پی آر نے رواں سال کی پہلی سہ میں 1 کھرب روپے سے زائد کے محصولات جمع کیے ہیں۔ ایف پی آر نے اس سال کی پہلی سہ میں 1 کھرب روپے سے زائد ٹیکس محصولات جمع کیے ہیں۔ ایف پی آر نے رواں مالی سال کی پہلی سہ میں ریونیو اصول کی مد میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ابتدائی اعداد و شمار کے مطابق ایف پی آر نے پہلی سہ میں 1004 ارب روپے کا نیٹ ریونیو حاصل کیا ہے، جبکہ مقرر کردہ اہداف 970 ارب روپے تھا۔ اس طرح ٹیکس وصولی میں 34 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ رواں مالی سال کی پہلی سہ میں انکم ٹیکس کی مد میں 358 ارب روپے حاصل ہوئے۔ سیلز ٹیکس سے حاصل کردہ ریونیو 426 ارب روپے، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 56 ارب روپے اور کسٹم ڈیوٹی کی مد میں 164 ارب روپے کی وصولیاں ہوئی ہیں۔ ایف بی آر نے پہلی مرتبہ سال کی پہلی سہ میں گراس اور نیٹ ریونیو 1 کھرب سے زائد اکٹھا کیا ہے۔ سمائی کا کل گراس ریونیو 1052 ارب روپے رہا ہے۔ رواں مالی سال کی پہلی سہ میں 48 ارب روپے کے ریفنڈ جاری ہوئے، جبکہ پہلے سال جاری کردہ ریفنڈ 26.5 ارب روپے کے تھے۔ ریفنڈ اضافہ کی بدولت معاشی شرح میں بہتری آئی ہے۔ کورونا وبا کے باعث معیشت کی سست روی اور حکومت کے فنانس ایکٹ 2020 میں ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی مد میں خاطر خواہ ٹیکس ریلیف دینے کے باوجود ایف بی آر نے قابل تحسین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، جو ٹیکس گزاروں کا حکومت کے ریونیو اقدامات پر اعتماد کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ ایف بی آر نے ریونیو میں بہتری لانے اور سہولت کی فراہمی کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں۔ ان میں لارج ٹیکس پیئر آفس ملتان اور کارپوریٹ ٹیکس آفس اسلام آباد کی تشکیل شامل ہیں۔ اس کے مطابق ٹرانزٹ ٹریڈ سہولت پورٹل بھی فعال کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کسٹمز نے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں بشمول پولیس، فرنٹیئر فورس، رینجر اور میری ٹائم سیکورٹی ایجنسیز کے ساتھ اشتراک کو مضبوط بناتے ہوئے سمگل شدہ اشیاء کی نقل و حرکت اور ذخیرہ کی جگہوں پر آپریشن تیز کر دیا ہے۔ ان اقدامات کی بدولت ماہ ستمبر میں پاکستان کسٹمز نے ریکارڈ سمگل شدہ اشیاء کی ضبطگی کی ہے۔ ان اشیاء میں گٹکا، چھالیاں، خشک دودھ، سگریٹ، ایرانی ڈیزل، ٹائرز، نان ڈیوٹی پیڈ گاڑیاں، کپڑا اور سونا جن کی مالیت 6.2 ارب روپے ہے شامل ہیں۔ پچھلے سال ستمبر میں 3.9 ارب ڈالر کی سمگل شدہ اشیاء کی ضبطگی کی گئی تھی۔ اس طرح سال 56% اضافہ ہوا ہے۔ رواں مالی سال کے پہلی سہ میں سمگل شدہ اشیاء جن کی مالیت 14.38 ارب روپے سے ہے ضبط کی گئی ہیں، جبکہ گزشتہ سال کی پہلی سہ میں 8.4 ارب روپے مالیت کی اشیاء ضبط ہوئی تھیں۔ ایف بی آر تجارتی آسانی کی فراہمی کے لیے آٹومیشن، ای آڈٹ اور طریقہ کار سہل بنانے کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہے۔ ایف بی آر کرپشن، ہراسانی، اختیارات کے غلط استعمال کے تدارک کے لیے 100 کے قریب افسروں اور اہلکاروں کو معطل کر چکا ہے۔ آگے چلتے ہیں کراچی، جہاں پولیس اور نہال ہاشمی کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ پولیس سے جھگڑے پر گرفتار لیگی رہنما نہال ہاشمی اور ان کے بیٹوں کی ضمانتیں منظور ہو گئیں۔ پولیس سے جھگڑے پر گرفتار لیگی رہنما نہال ہاشمی اور ان کے بیٹوں کی ضمانت منظور۔ پولیس سے جھگڑا کرنے اور کار سرکار میں مداخلت کرنے کے الزام میں گرفتار نون لیگی رہنما نہال ہاشمی اور ان کے 2 بیٹوں کی درخواست سے ضمانت منظور ہو گئی۔ کراچی میں نون لیگ کے رہنما نہال ہاشمی کے بیٹے کا پولیس اہلکاروں سے مبینہ بدتمیزی کا واقعہ سامنے آیا تھا، جس پر پولیس نے نہال ہاشمی اور ان کے بیٹوں کو گرفتار کر کے تینوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا تھا۔
آج پولیس نے نہال ہاشمی اور ان کے 2 بیٹوں کو جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا، جہاں پولیس اہلکاروں سے بدتمیزی متعلقہ مقدمہ کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے نہال ہاشمی اور ان کے بیٹوں کی ضمانت 20,000 روپے کی مچلغ منظور کر لی۔ تھانے کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نہال ہاشمی کی اہلیہ ڈاکٹر نشاط فاطمہ کا کہنا تھا کہ پولیس کے تشدد سے انہیں چوٹیں آئی ہیں۔ نہال ہاشمی کے وکلاء کا کہنا ہے کہ مقدمہ درج کرنے کے لیے انہوں نے بھی درخواست دے دی ہے، جس کو پولیس وصول نہیں کر رہی۔ آگے چلتے ہیں۔ وزارت قومی صحت نے کورونا کی روک تھام کے لیے بیرون ملک سے آئے پاکستانیوں کے لیے نئے SOP کا اجرا کر دیا۔ وزارت قومی صحت نے کورونا کی روک تھام کے لیے بیرون ملک سے آنے والے پاکستانیوں کے لیے نئے SOP جاری کرتے ہوئے کیٹیگری بنا دی ہیں۔ سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق ان کیٹیگریز میں شامل ممالک سے آنے والے مسافروں کو کورونا ٹیسٹ کی ضرورت نہیں، جبکہ کیٹیگری B ممالک سے آنے والے مسافروں کو 96 گھنٹے پہلے کورونا ٹیسٹ رپورٹ لینا ہوگی اور تمام انٹرنیشنل مسافروں کو گزشتہ سفر اور بیماری کی معلومات دینا ہوں گی۔ سول ایویشن کی A کیٹیگری میں آسٹریلیا، کینیڈا، چین، جرمنی، اٹلی، جاپان، ترکی، سعودی عرب اور یورپ کے کچھ ممالک شامل ہیں، جبکہ امریکہ، بھارت، UAE، برازیل، روس، اسپین، کولمبیا، پیرو، ارجنٹائن، میکسیکو، جنوبی افریقہ اور دیگر ممالک کو B کیٹیگری میں رکھا گیا ہے۔ سول ایویشن اعلامیے کے مطابق تمام انٹرنیشنل مسافروں کو گزشتہ سفر اور بیماری کی معلومات دینا ہوں گی، جبکہ ٹیسٹ رپورٹ نہ ہونے پر بورڈنگ پاس جاری نہیں کیا جائے گا۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ مسافروں کو SOPs پر عمل درآمد کرنا ہوگا اور ذمہ داری ایئر لائن پر ہوگی، جبکہ تمام مسافروں کو اسکریننگ فارم پر کر کے دینا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ کراچی کے 6 اضلاع کو کورونا ہاٹ اسپاٹ قرار دے دیا گیا ہے۔ کورونا SOPs کے خلاف ورزی پر 9 ریسٹورنٹ سیل سول CAA کی کیٹیگری میں پاکستان نے طالبان کو تشدد میں کمی کی ترغیب دی اور مذاکرات پر آمادہ کیا۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیلزاد نے افغان عمل میں پاکستان کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے طالبان کو افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات پر آمادہ کیا۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے زلمے خلیلزاد کا کہنا تھا کہ افغانستان امن کے لیے 2 سال سے جاری ہماری کوششوں میں پاکستان مددگار ثابت ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان افغانستان کو دہشت گرد اور انتہا پسند گروپوں کے لیے اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دینے کا معاہدہ کرنے کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور امید ہے کہ اس کی حوصلہ افزا نتائج ملیں گے۔ زلمے خلیلزاد نے خبردار بھی کیا کہ افغان امن مذاکرات ناکام ہوئے تو امریکہ اپنا قومی سلامتی کے مفادات کے طور سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ خیال رہے گا کہ گزشتہ روز افغان مسالتی کمیشن کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ صاحب نے بھی افغان امن عمل میں پاکستان کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان نے طالبان کو تشدد میں کمی پر آمادہ کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا، جو پورا کیا۔ کسی ادارے سے کوئی جھگڑا نہیں، حکومت کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ رانا ثناء اللہ سابق وزیر قانون پنجاب جناب رانا ثناء اللہ نے کہا ہے۔ مسلم لیگ نواز کے صدر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ ہمارا کسی ادارے سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن ہم موجودہ کٹ پلی حکومت کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ انسداد منشیات عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ مجھ پر 15 کلو ہیروئن کا جعلی کیس بنایا گیا، کہا جا رہا تھا کہ ساسے غیر قانونی طور پر بنائے، حالانکہ میرا تمام اکاؤنٹس منجمد ہیں، بطور MNA کا میرا اکاؤنٹ بھی فریز ہے، فیملی کے اکاؤنٹس بھی 1.5 سال سے منجمد ہے، ظلم و زیادتی اور ناانصافی 15 ماہ سے جاری ہے۔ ایک سوال کے جواب میں رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کو کیا ایکسپوز کرنا ہے، اب حکومت خود ایکسپوز ہو گئی ہے۔ رہنما نون لیگ نے کہا کہ ہم ظالم حکومت کے سامنے کھڑے ہیں، جھکنے والے نہیں۔ PDM نے تہیہ کر لیا ہے کہ مہنگائی کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا کسی ادارے سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، سیاستدان اور اپوزیشن سمیت سب لوگ محب وطن ہیں، لیکن موجودہ حکومت کٹ پلی ہے، کبھی مضبوط نہیں ہو سکتی۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ PTI اپنے 123 اکاؤنٹ سامنے لائے اور آڈٹ کرائے، سب پتہ چل جائے گا۔ رہنما نون لیگ نے کسی کا نام لیے بغیر کہا کہ چینی اسکینڈل میں 150 روپے کی ڈکیتی کرنے والا لندن جا کر بیٹھا ہوا ہے، جبکہ ظفر مرزا دعاؤں میں اربوں روپے کما کر بیرون ملک چلے گئے ہیں، لیکن وزیر اعظم کو اربوں روپے کی کرسمت نظر نہیں آئی۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مصالحت کے پالیسی کا یہ مطلب نہیں کہ ووٹ کو عزت دو کہ نعرے پر سمجھوتا کریں۔
بلکہ میں آزاد شفاف احتساب ہونا چاہیے۔ ملک میں آزاد اور شفاف احتساب ہونا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ نے مطالبہ کیا عمران خان کو وزارت عظمیٰ کی عہدہ چھوڑ کر آزاد اور شفاف الیکشن کا اعلان کرنا چاہیے۔ اب چلتے ہیں امریکہ اور بھارتی پابندیوں کے باوجود ٹک ٹاک نے مقبولیت میں فیس بک کو شکست دے دی۔ چینی لپ سٹکنگ ایپ ٹک ٹاک پر بھارت کی جانب سے پابندی عائد کی گئی ہے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی ایپ پر پابندی لگانے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن اس سب کے باوجود بھی ٹک ٹاک دنیا میں سب سے زیادہ ڈاؤن کی جانے والی ایپ بن گئی ہے۔ سنسد ٹاور کی رپورٹ کے مطابق چینی ایپ ٹک ٹاک اگست میں دنیا بھر میں سب سے زیادہ ڈاؤن لوڈ کی گئی، اور لپ سٹکنگ ایپ نے فیس بک اور انسٹاگرام کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اگست کے مہینے میں ٹک ٹاک دنیا میں سب سے زیادہ ڈاؤن لوڈ کی جانے والی ایپ رہی، جبکہ فیس بک دوسرے اور انسٹاگرام تیسرے نمبر پر رہی۔ سنسد ٹاور کی تجزیاتی رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ ٹک ٹاک ڈاؤن کرنے والے ممالک میں انڈونیشیا، برازیل شامل ہیں۔ ٹک ٹاک کے کل ڈاؤن لوڈرز میں سے 11% انڈونیشیا، 9% برازیل کا حصہ ہیں۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ اگست میں ٹک ٹاک کو 6 کروڑ 34 لاکھ صارفین نے ڈاؤن لوڈ کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ سال اگست کے مقابلے میں اس سال ٹک ٹاک ڈاؤن لوڈ کرنے کی شرح 1.7% اضافہ ہوا۔ دوسری طرف دنیا میں سب سے زیادہ ڈاؤن لوڈ کی جانے والی ایپس کی فہرست میں دوسرا نمبر فیس بک کا ہے، جسے 5 کروڑ 16 لاکھ صارفین کی جانب سے ڈاؤن لوڈ کیا گیا۔ سب سے زیادہ فیس بک ڈاؤن لوڈ کرنے والے ممالک میں بھارت، انڈونیشیا شامل ہیں،